بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ طاقت اس میں یقیناً کسی عام چمپینزی سے زیادہ تھی۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ یقیناً مجھ پر چھلانگ لگا دیتا۔ ایوانی کالب میں ہوتے ہوئے بھی وہ ڈسپلن کا پابند تھا۔ ایڈم نے اسے محض اشارہ کیا تھا، اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ اسی اثناء میں لیونا آن پہنچی۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو اب یہ کوئی صورت تو ہے نا جس کے ساتھ جانے کو جی چاہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے حالات کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اب ایسی بھی کیا بدحالی کے انسان چمپینزیوں کو رہنمائی میں چلنے لگے۔ لیونا سپاٹ چہرہ لیے مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، چلو تمہارے ساتھ، میں افق کے پار بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سب انتہائی سنجیدہ صورتیں بنائے کھڑے تھے۔ میں نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، ایک تو یہ جگہ ویسے ہی کسی مقبرے سے کم نہیں ہے، کم از کم شکلوں پر تو ذرا سی مسکراہٹ سجا کر رکھو۔ لیکن انہوں نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں، یا شاید ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی۔ چند لمحے پہلے ان کے چہروں پر ذرا شگفتگی آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ اسی طرح حد سے زیادہ سنجیدہ کھڑے تھے جیسی میٹنگ کے دوران تھیں۔ میں جس طریقے اور جس راستے سے لیونا کے ساتھ آیا تھا، اسی طریقے سے اسی راستے سے واپس روانہ ہوا۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ جگہ پاکستان میں تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے؟ یہی سمجھ لیجئے، اس نے مبہم سے انداز میں جواب دیا۔ اس کا جتنا حصہ میں دیکھ پایا ہوں، اس سے تو یقیناً کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ میں نے بظاہر یوں ہی سرسری اور دوستانہ سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، بس ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ کوئی غیر ضروری بات جس سے دوسرے کی معلومات میں اضافہ ہونے کا امکان ہوتا، منہ سے نکالنا ان لوگوں کی ٹریننگ میں شامل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی ٹھکانے ہوں گے۔ میں نے اسے کوریدنے کی اپنی سی کوششیں جاری رکھیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مربیانہ انداز میں مسکرائی اور ملائمت سے بولی، اس طرح آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا مسٹر چودھری، پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے سادگی سے کہا۔ وہ دھیرے سے ہنس دی اور اس دھندلاہٹ زدہ ماحول میں جیسے نقرئی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ہم واپس اسی کمرے میں پہنچ گئے جو اب مجھے کسی خوبصورت جیل کی کوٹھڑی محسوس ہونے لگا تھا۔ سر، آپ کچھ کھانا پینا پسند کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مجھے بلیک کافی لا دو، میں نے کہا۔ وہ چلی گئی اور چند منٹ بعد بلیک کافی لے آئی۔ کافی کی ٹرے تپائی پر رکھ کر وہ خوبصورت اور ذومعنی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جب بھی آپ میری یا کسی اور چیز کی ضرورت محسوس کریں تو مجھے بلا لیجئے گا۔ یعنی تم میں اور ضرورت کی دوسری چیزوں میں کوئی فرق ہی نہیں؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ اس کی فراخ دلانہ پیشکش پر ایک بار پھر مجھے یہی خیال آیا کہ کوئی بعید نہیں کہ یہاں کی خلوتوں کو بھی کہیں فلمایا جاتا ہو۔ یہاں کا کوئی گوشہ بھی انجانی آنکھوں کی دسترس سے باہر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کافی ختم کر کے میں آنکھیں بند کر کے چت لیٹ گیا۔ میں چاہتا تھا میری آنکھیں بند ہوں لیکن ذہن پوری طرح بیدار ہو۔ میں سوچ بچار کرنا چاہتا تھا اور بلیک کافی نے حواس میں مصنوعی چستی کی لہر دوڑا دی تھی، ورنہ میں اس طویل اور ہوشربا میٹنگ کے بعد اپنا سر گھومتا ہوا سا محسوس کر رہا تھا۔ گو میں نے ان لوگوں کے سامنے فکر مندی یا تشویش کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے ذہن کی گہرائیوں میں کہیں خطرے کی گھنٹیاں سی بج رہی تھیں۔ میرے اعصاب میں سرسراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ میں بیٹھے بٹھائے عجیب ہی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ مجھ میں کچھ صلاحیتیں موجود ہونا ہی میرا جرم بن گیا تھا، جبکہ مجھے خود بھی اپنی ان صلاحیتوں کا کچھ زیادہ اچھی طرح اندازہ نہیں تھا۔ میرے لیے ان لوگوں کی گفتگو میں چھپے ہوئے کچھ مبہم سے اشاروں کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ باتیں جتنے سیدھے سادے اور بے ضرر انداز میں کی گئی تھیں اتنی ہی خوفناک تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے دو ہی راستے چھوڑے تھے، میں دل و جان سے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں یا پھر ہنستی مسکراتی دلکش زندگی اور اسرار و تجسس کے پردوں میں چھپے ہوئے مستقبل کو الوداع کہہ دوں، بے مقصد موت کی اندھی گہرائیوں میں اتر جاؤں۔ موت کا ایک دن معین ہوتا ہے اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا کہ بظاہر یوں محسوس ہو جیسے کسی
کسی نے میرے موت کا حکم سنایا ہے، اپنے ارکاروں کے ذریعے مجھ پر موت کا فیصلہ صادر کیا ہے۔ میں کسی زمینی مخلوق کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری اپنی جان و مال اور آرام و آسائش یا مصائب سے کہیں زیادہ اہم سوال وطن کا تھا۔ مجھے کوئی عظیم محب وطن یا عظیم سماجی رہنما وغیرہ ہونے کا دعویٰ نہیں تھا، لیکن ملک پر آنچ آتے دیکھنا یا اس کی جڑیں کاٹنے کا تصور بھی میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ باس ون نے تو میرے وطن کی انڈائریکٹ محکومی اور کم مائگی کی جو تصویر کھینچی تھی، اسی نے میرا دل لہو لہو کر دیا تھا۔ عالمی پیچ و خم کی یہ دھندلی تصویریں تو پہلے بھی تحت الشعور کے دھندلکوں میں موجود تھیں۔ ہر وہ شخص جو عالمی معاملات کا تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتا ہے، سمجھدار لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی بساط پر اس کا ملک کس موہرے کی جگہ کھڑا ہے۔ لیکن بڑی طاقتوں کے ایجنٹوں کے سامنے بیٹھ کر سرسری اور حقارت آمیز سے انداز میں اپنی قومی بے بکتی کا ذکر سننا دل پر خراشیں سی ڈال جاتا ہے۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ میرے دل میں تو کہیں وطن کی شدید محبت چھپی ہوئی تھی۔ میں تو اسے دنیا میں سرفراز دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا تعلق تو اس قوم سے تھا، میں تو اس خدا کو ماننے والوں میں سے تھا جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ ہماری غلطیاں، لغزشیں اور کردار کی خامیاں بے شک ہمیں پستیوں میں لے گئی تھیں، لیکن دل کے کسی تاریک گوشے میں عظمت رفتہ کی چنگاری آج بھی روشن تھی۔ میں ایک گناہ گار انسان تھا، لیکن مجھ جیسے گناہ گاروں کا آج بھی جی چاہتا تھا کہ دنیا کے پیش رو بنے۔ ہمارا وطن اس کرۂ ارض پر بڑی طاقتوں کے لیے شٹل کاک نہ ہو۔ ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے اسلاف اس دنیا میں کیا مثالیں چھوڑ گئے ہیں، اور اگر آج بھی ہم اپنے اپنے خول سے نکل آئیں، چھوٹی چھوٹی خود غرضیوں میں الجھ کر اپنے کردار کا بیڑا غرق نہ کریں، تو آج بھی دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید ہمارے اندر عظمت رفتہ کی اس چنگاری کو ہی سرد کرنے کے لیے ہمیں بے شمار مسائل میں الجھا دیا گیا تھا۔ یہ طاقتیں چاہتی نہیں تھیں کہ ہم کبھی سر اٹھانے کے قابل ہو سکیں، اسی لیے انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے سر قلم کرنے پر لگایا ہوا تھا، ایک دوسرے کے گریبان تار تار کرنے میں الجھایا ہوا تھا، کبھی حقوق کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مسائل کے نام پر، تو کبھی وسائل کے نام پر۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ان سب باتوں کے بارے میں اتنے دکھ کے ساتھ سوچ سکتا ہوں۔ میں نے تو اپنے آپ کو ہمیشہ یہی یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں ایک لاابالی سا آدمی ہوں، لیکن یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میرے اندر تو موت کا سناٹا پھیل گیا تھا۔ باس ون نے مجھے نوید سنائی تھی کہ مجھے اس قدر طاقتور بنا دیا جائے گا کہ اپنے ملک کی ہر حکومت میرے خوف سے کانپتی رہے گی، دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں ڈھیر ہوگی، اور یہ سب کچھ بغیر کسی سیاسی عمل کے ہوگا، میری کوئی پارٹی نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ بھلا کیسے ممکن تھا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی اچھے طریقے تو اختیار نہیں کیے جانے تھے۔ ان کے ذہنوں میں نہ جانے کون کون سے شیطانی منصوبے تھے جن کے سلسلے میں آگے رکھنے کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا، میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس چھوڑا ہی نہیں تھا، سارے فیصلے تو انہوں نے خود ہی سنا دیے تھے۔ فی الحال تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت کب ملے گی۔ سائنسی لوازمات سے آراستہ اس طویل و عریض قبر میں تو میں اپنے آپ کو بالکل ہی بے دست و پا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ مجھے کب یہاں سے رخصت کیا جائے گا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور دائیں بائیں والی دیواروں کو انگلی سے چھوا۔ میرے پیروں کی طرف دیوار میں موجود اسکرین روشن ہو گیا۔ چند لمحے اس پر لکیریں سی ناچتی رہیں، پھر لیونا کا چہرہ نمودار ہوا۔ یس سر، اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے کب یہاں سے جانے دیا جائے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ سر، مجھے تو اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، میں مسٹر ایڈم سے آپ کی بات کراتی ہوں، لیونا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اسکرین سے غائب ہو گئی۔ چند لمحے تک اسکرین پر رنگ برنگے چوکور خانے ابھرتے اور معدوم ہوتے رہے، پھر ایڈم کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ شاید کسی میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر گویا میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس کے سامنے اگر کوئی میز موجود تھی تو وہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہی تھی۔
میں نے بلا تمہید سنجیدگی سے پوچھا، مجھے کب یہاں سے جانے کی اجازت ہوگی؟ اجازت؟ اس نے معصومیت سے دہرایا، تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تم مرضی کے مالک ہو، جب چاہو جا سکتے ہو۔ ہمیں تم سے جو بات کرنا تھی کر چکے، تاہم تمہیں 10-12 گھنٹے مزید یہاں رکنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب تمہیں زحمت نہیں دی جائے گی، صرف آرام کرتے رہو۔ مجھے آرام کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ ویسے بھی اس قسم کے مقبروں میں آرام تم لوگ ہی کر سکتے ہو، مجھے تو یہاں سخت وحشت ہو رہی ہے۔ اگر تم مجھے جانے کی اجازت دے دو تو تمہاری بڑی نوازش ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے انتظامات کرتا ہوں، تم کچھ دیر تو آرام کرو۔ ایڈم ملائمت سے بولا، کیا یہاں سے جانے کے بعد میری نگرانی کی جائے گی؟ میں نے پوچھا، گو کہ مجھے صحیح جواب ملنے کی توقع نہیں تھی، لیکن سوالات کرتے رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بعض باتوں کے وہ بالکل صحیح جواب بھی دے دیتے تھے، اپنے عزائم کے بارے میں صحیح طور پر بتا دیتے تھے۔ ایڈم ربیانہ انداز میں مسکرایا، جیسے میں نے کوئی بچگانہ سوال کیا ہو۔ ہمیں تمہاری نگرانی کرانے کی ضرورت نہیں، تم خواہ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، جب ہم تم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں گے تو تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تم غائب ہونا یا چھپنا کیوں چاہو گے؟ تم ہمارے پاس آؤ گے، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست بنو گے۔ اپنے وسیع کاروبار اور جائیداد وغیرہ کو چھوڑ کر تم کہاں غائب ہو سکتے ہو اور کب تک غائب رہ سکتے ہو، جبکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو؟ تم کنویں کے مینڈک ہو، ہم تمہیں دریا میں لا رہے ہیں۔ تمہیں ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی خوفزدہ ہونا چاہیے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو خوشی سے اچھل رہا ہوتا۔ میں نے خوشی سے اچھلنے کی عادت بچپن میں ہی ترک کر دی تھی۔ میں نے بیزاری سے کہا، تم اس طویل تقریر کو چھوڑو، یہ بتاؤ میری روانگی کا انتظام کب تک ہو سکتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہو جائے، تم اطمینان سے لیٹ جاؤ۔ اس نے ملائمت سے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ تم نے ہمیں کسی خاص خدمت کا موقع نہیں دیا۔ یار زندہ صحبت باقی، میں نے کہا، ابھی تو معلوم نہیں کتنی مرتبہ تم سے واسطہ پڑے، بس اب ہم سے ہی واسطہ رہے گا، اور کسی سے واسطہ رکھ کر کیا کرو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں بند کر کے چت لیٹ گیا۔ میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ایڈم کی آواز سنی، اب ایسی بھی کیا بیزاری؟ روٹھے ہوئے محبوب کی طرح آنکھیں بند کر کے کیوں لیٹ گئے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بدستور آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ مجھ پر حقیقتاً بیزاری کا حملہ ہوا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، اسکرین سادہ ہو چکا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور واقعی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ذرا دیر پہلے ہی میں نے بلیک کافی پی تھی، میرے ذہن پر غنودگی کا شائبہ تک نہیں تھا، لیکن چند منٹ بعد ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے بہت تیزی سے 8-10 پیگ چڑھا لیے ہوں۔ اس تنگ سے کمرے میں ہوا بہت بوجھل محسوس ہونے لگی، یوں لگا جیسے میں نتھنوں کے راستے ہوا نہیں بلکہ انتہائی باریک ذرات کی داریں پھیپھڑوں میں لے جا رہا ہوں۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں، کمرے کی فضا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، سب کچھ اسی طرح تھا، لیکن میرے لیے آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کونے خدروں کا جائزہ لیا کہ شاید کسی سوراخ سے کمرے میں کوئی گیس چھوڑی جا رہی ہو، لیکن کہیں ایسے کوئی آثار دکھائی نہ دیے۔ کمرے میں کسی قسم کی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سانس روک کر اپنے آپ کو غنودگی کے اس حملے سے بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سانس روکنے کی طویل مشق بھی میرے کسی کام نہ آ سکی۔ آخرکار مجھے سانس تو لینا ہی تھا۔ ایک طویل وقفے کے بعد جب میں نے سانس لینا شروع کیا تو غیر ارادی طور پر میں آہستگی سے لیٹ گیا، اور پھر نہ چاہنے کے باوجود میری آنکھیں اس ننھے بچے کی طرح بند ہوتی چلی گئیں جسے اس کی ماں لوری دے کر سلا رہی ہو۔ جب میری آنکھ کھلی اور میرے ذہن سے بوجھل دھندلاہٹ دور ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے بیڈ روم میں پایا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، وہ واقعی میرے اپنے مکان میں میرا
اپنا بیڈ روم تھا۔ میں ایک بار پھر کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن اتنی نہیں جتنی پہلی بار ہوش میں آنے کے بعد محسوس کی تھی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، صبح کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑکی سے باہر میرے باغیچے کے وہی جانے پہچانے درخت لہرا رہے تھے، وہی شناسا سا ماحول تھا اور وہی آشنا سکوت جو کسی بھی صبح اس وقت بیدار ہونے پر چاروں طرف چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ محض ایک خواب پریشان تھا۔ میری لاشعور میں جاگتی رہنے والے وسوسوں اور اندیشوں کی افسانویت امیز تصویریں تھیں، لیکن دیوار گر کلاک کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ اس میں تاریخ بدلی ہوئی تھی۔ اس تاریخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں کل رات اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور آج دوسری رات کی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جب میری آنکھ اپنے کمرے میں کھلی تھی، میں تقریباً 36 گھنٹے تو اپنے کمرے میں سویا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے سرے دست اپنے ذہن کو اس گورکھ دھندے سے نکالنے کی کوشش کی اور دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ دھیرے دھیرے میری توانائی واپس آتی گئی۔ میں نے اٹھ کر غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور انٹرکام پر بٹلر کو ہدایت کی کہ وہ ڈرائنگ روم میں میرے لیے ناشتہ لگوائے۔ میں جب ناشتے کی میز پر پہنچا تو تازہ دم تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ملازم اپنے اپنے معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو بھی گویا علم نہیں تھا کہ میں گھر سے غائب ہوا تھا۔ آخر مجھے کس طرح گھر سے لے جایا گیا تھا اور کس طرح واپس پہنچایا گیا تھا؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ کیا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی؟ کم از کم میرے سیکیورٹی گارڈز کو تو تشویش ہونی چاہیے تھی۔ کیا انہیں بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے میرے بیڈ روم سے کوئی کھڑکی کے راستے نکال کر چھت سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو نہیں لے جا سکتا تھا؟ میں نے نہایت خاموشی اور سکون سے ناشتہ کیا۔ میں اپنی ذہنی اور اعصابی طاقت کو مکمل طور پر بحال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جس سریل اثر گیس سے مجھے تھوڑے ہی وقت میں 2 مرتبہ بے ہوش کیا گیا تھا، اس نے ذہن اور اعصاب کو کافی متاثر کیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ میں جلد ہی اس کے اثر سے نکل آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھریلو ملازموں سے اس سلسلے میں کچھ پوچھنا زیادہ فائدہ مند نہیں تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق وہ سب اس وقت اپنے اپنے کوارٹروں میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ جب مجھے نیند ہی کے دوران بے ہوش کر کے کہیں اور منتقل کیا گیا ہوگا۔ ناشتے کے بعد میں نے انٹرکام پر گیٹ ہاؤس سے طارق خان کو طلب کیا۔ وہ سیکیورٹی انچارج بھی تھا اور رات کو ظاہر خان کے ساتھ 4 دیواری کے اندر گشت بھی کرتا تھا۔ دن میں دوسرے 2 گارڈ ڈیوٹی دیتے تھے، یعنی مجموعی طور پر 4 مسلح گارڈز جو سابق کمانڈو تھے، دن رات مکان کی چوکیداری کرتے تھے۔ ان کے پاس اپنے وقت کے لحاظ سے جدید ترین اسلحہ موجود تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر پرانی سی بندوق کے ساتھ ایک روایتی اور نمائشی چوکیدار بٹھانے پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ طارق خان، تمہیں معلوم ہے کل رات غالباً آدھی رات کے قریب میں اس گھر سے غائب ہو گیا تھا اور آج رات شاید آدھی رات کے قریب ہی مجھے یہاں واپس لایا گیا ہے۔ میں نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، اس نے اطمینان سے جواب دیا اور اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے صحیح وقت تو معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ کل رات آپ کسی وقت گھر سے نکلے تھے۔ دن بھر آپ باہر ہی رہے اور رات میں کسی وقت واپس آئے ہیں۔ تمہیں اس پر تشویش نہیں ہوئی؟ میں نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تشویش؟ وہ قدرے متذبذب لہجے میں بولا۔ ایسی کوئی خاص وجہ تو پیدا نہیں ہوئی تھی کہ مجھے تشویش ہوتی۔ کل الصبح صبح کسی نے مجھے فون کیا تھا اور آپ کی طرف سے پیغام دیا تھا کہ آپ کو رات میں اچانک کہیں جانا پڑ گیا ہے، 1 دن میں آپ واپس آ جائیں گے۔ مجھے آپ کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گیٹ کی اور دوسری تمام ضروری چابیاں تو آپ کے پاس ہوتی ہی ہیں، اس لیے میں نے کوئی تشویش محسوس نہیں کی۔ تم نے اس پر تشویش محسوس نہیں کی کہ تمہیں نہ تو میرے جانے کا پتہ چلا اور نہ واپس آنے کا؟ میں نے اسے گورا۔ سر، آپ سے تو کچھ بعید نہیں ہے نا؟
اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سچی بات یہ ہے سر کہ مجھے تشویش تھی اور میں آپ کے پاس آنے ہی والا تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ پچھلی رات ظاہر خان اور میں کافی پینے کے لیے ذرا دیر کو گیٹ ہاؤس میں بیٹھ گئے تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ کافی پینے کے دوران ہماری سستی دور ہونے کی بجائے ہم پر اور بھی غنودگی طاری ہونے لگی تھی اور سانس لینا کچھ مشکل سا محسوس ہونے لگا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ہم دونوں ہی کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ جب اٹھے تو طبیعت میں بڑی سستی تھی۔ میں نے کافی کو چیک کرا لیا ہے جو تھرماس میں کافی ساری بچی ہوئی تھی لیکن اس میں کچھ ملا ہوا نہیں تھا، اس لیے میں کچھ مطمئن ہو گیا۔ آج رات پھر مجھے اور ظاہر خان کو ایسا ہی تجربہ ہوا۔ اس کے باوجود تم اس حد تک تشویش زدہ نہیں ہوئے جتنا تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر اتنی گڑبڑ بھی تمہیں نہیں چونکا سکتی تو پھر کتنی گڑبڑ پر تم چونکو گے؟ تم، ظاہر خان اور دن کی شفٹ کے دونوں آدمی سب کمانڈو ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم میری توقعات پر پورا نہیں اترے۔ کمانڈو دراصل ایکشن کا آدمی ہوتا ہے سر، سازشیت کا نہیں۔ طارق خان سر جھکا کر بولا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ویسے بات کیا ہے سر؟